اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملے روک دیے۔ اطلاع مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی سیکورٹی کابینہ نے جنگ بندی کی منظوری دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی دباؤ کے باعث جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ جنگ بندی پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا مصر نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن سے رہنے کا حق ہے۔ 11 روزہ اسرائیلی جارحیت کے دوران 232 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 12 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ پاکستان کا غزہ میں بین الاقوامی حفاظتی فوج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا فلسطینیوں کا جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوج سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اسرائیل کو مظالم میں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جنرل اسمبلی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ کڑے وقت میں فلسطینیوں کو مایوس نہیں کر سکتے۔ فوری طور پر طبی اور غذائی امداد غزہ روانہ کی جائے۔ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف جرائم کی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مغربی کنارے میں جاری تشدد کو روکنا پڑے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ نقشہ بھی لہرایا، کہا اسرائیل نے فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ قطری وزیر خارجہ کا عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینی وزیر خارجہ بولے اسرائیل نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا۔ امریکی میڈیا اسرائیل کے مظالم پر خاموش۔ اسرائیل طاقتور اور میڈیا کنٹرول کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جواب پر CNN کی اینکر نے ان پر یہود مخالف ہونے کا الزام لگا دیا۔ شاہ محمود قریشی کے بھی امریکی میڈیا کو سخت جوابات، کہا اسرائیل مظالم بند کرے، فلسطین کی آزادی سے ہی امن آئے گا۔ پاکستانیوں کی فلسطینیوں سے یکجہتی دنیا دیکھے گی۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف آوازیں بلند ہوں گی۔ شہر شہر فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ریلیوں میں عوام کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھیں۔ ترین گروپ کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے لاہے عمل تیار۔ ترین گروپ کے ارکان صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال کے اسمبلی آفس میں جمع ہوں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ ارکان اسپیکر سے اپنے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی کو ہاؤس میں خطاب کے لیے وقت دینے کی درخواست کریں گے۔ ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید نوانی اسمبلی فلور پر اپنے تحفظات بیان کریں گے۔ ترین گروپ کی پنجاب اسمبلی میں سیاسی سرگرمیوں پر حکومت بھی متحرک۔ پنجاب حکومت نے سیاسی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا۔ حکومت کا محاذ رائی اور اشتعال انگیزی سے گریز کرنے پر اتفاق۔ ترین گروپ کا اسمبلی فلور پر موقف تحمل سے سننے کا فیصلہ۔ ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق راجہ بشارت حکومتی رد عمل کے حوالے سے تمام معاملات کی قیادت کریں گے۔ ترین گروپ کے تحفظات کو دور کیا جائے گا اور نرمی سے سیاسی جواب دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جہانگیر ترین کے 6 اراکین آج ملاقات بھی کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ مہلک وائرس ایک دن میں مزید 102 جانیں لے گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3070 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فعال کیسز کی تعداد 63,229 تک پہنچ گئی۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 5.95 ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کا بیرون ملک کام کرنے والے ورکرز اور اسٹوڈنٹس کی ویکسینیشن پالیسی کا اعلان۔ بیرون ملک جانے والے 18 سالہ پاکستانی ویکسین لگوانے کے اہل ہوں گے۔ بدین کے حلقہ PS 70 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے حاجی محمد علی پوٹو کو 45,340 ووٹ پڑے۔ JUI کے مولانا گل حسن صرف 6,435 ووٹ حاصل کر سکے۔ جیالوں کا جشن، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ماتلی کے عوام نے دھاندلی کو ناکام بنا دیا، سلیکٹڈ اور نام نہاد انقلاب کو مسترد کر دیا۔
اور غریب ہو یا امیر، چائے ہر کسی کی پسندیدہ، مہمانوں کی توازی ہو یا تھکان دور کرنی ہو، چائے بہترین ذریعہ۔ دنیا بھر میں چائے کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پتی کی بڑھتی قیمتیں غریب سے چائے بھی دور کرتی جا رہی ہیں۔ سیاسی محاذ، وزیر اعظم کا لاہور کے دورے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کل لاہور میں سیاسی میٹنگز بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 3 گروپ کے ارکان سے ملاقاتوں بارے بھی وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ پنجاب کا سیاسی محاذ، وزیر اعظم عمران خان کا لاہور کے دورے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل لاہور میں سیاسی میٹنگز بھی کریں گے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پاکستان کو ایمیزون سیلر لسٹ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ ایمیزون نے تصدیق کر دی ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹ میں لکھا، ایمیزون سیلر لسٹ میں شامل ہونا ہماری ای کامرس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ نوجوان مرد و خواتین انٹرپرینیورز کے لیے بہت سے مواقع بھی اس سے پیدا ہوں گے۔ پاکستان کو ایمیزون سیلر لسٹ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ ایمیزون نے یہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ مشیر تجارت کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، نوجوان مرد و خواتین انٹرپرینیورز کے لیے بہت سے ایسے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ عبدالرزاق داؤد کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ہر پی ایچ ڈی ہولڈرز کو ماہانہ 25,000 روپے پی ایچ ڈی الاؤنس دینے کا حکم سامنے آیا ہے۔ چیف سیکرٹری کو 15 دن میں سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے نمائندے نے بتایا کہ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی ہولڈرز کو 25 اور دیگر کو 10,000 ماہانہ دیا جا رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کسی محکمے کے پی ایچ ڈی ہولڈرز کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ہر پی ایچ ڈی ہولڈر کو ماہانہ 25,000 روپے پی ایچ ڈی الاؤنس دینے کا حکم سامنے آیا ہے۔ کسی محکمے کے پی ایچ ڈی ہولڈرز کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ہنگری، خوبصورت لوگوں کا خوبصورت ملک جہاں سے پورے یورپ تک رسائی ممکن ہے۔ تقریباً 1 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک ہنگری کو دنیا کی قدیم تہذیب بھی مانا جاتا ہے۔ آسٹریا کے ساتھ مشترکہ 367 کلومیٹر لمبی سرحد ہونے کے باعث بلا روک ٹوک آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ کم تعلیمی اخراجات کے باعث پوری دنیا کے طلباء کی مقبول تعلیمی منزل۔ دنیا کے 10 پرامن ترین شہروں میں مشرقی وسطی یورپ کے ملک ہنگری کے دارالحکومت بوداپیسٹ کا 7واں نمبر ہے۔ یہ شہر دریائے ڈینیوب کے کنارے پر واقع ہے اور اسی لیے اسے ڈینیوب کا موتی بھی کہتے ہیں۔ بوداپیسٹ کو ماضی میں شاہی شہر بھی کہا جاتا تھا۔ السلام علیکم، فلیگز کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں موجود ہوں ہنگیرین ریزیڈنسی میں، جہاں پر میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ہز ایکسیلنسی فوزیکوش بیلا سے۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن، تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ کسی فارنر کے منہ سے سلام سن کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ So it feels great. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار۔ میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں ہنگرین سفارت خانے میں تشریف لائیں۔ I'm really very happy to have you all here. Definitely, and it is going to be a very exciting interview. یہ انٹرویو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان میں لوگ ہنگری اور ہنگیرین لوگوں کو اتنا نہیں جانتے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا ہے؟ آپ یہاں دوسری دفعہ آئے This is ہیں۔ your second time in Pakistan. So yes, it's true. I am one of those very few diplomats here. جی ہاں، میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جو یہاں 2 دفعہ سفیر بن کر آئے ہیں۔ پہلی دفعہ میں یہاں 16 سال پہلے 2005 میں آیا تھا۔ دوسری دفعہ میں ستمبر 2020 سے یہاں ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کا پاکستان بہت منفرد ہے۔ لوگ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں اور آج کے پاکستان میں فرق کیا ہے۔
2005 سے 2008 تک پاکستان رہنے کے لیے محفوظ ملک نہیں تھا، جبکہ اب اس ملک کو اقوام متحدہ نے ایک محفوظ ملک قرار دیا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ میں جب عام گلی محلوں میں گھومتا ہوں تو لوگوں کے چہروں پر ایک خوشی نظر آتی ہے۔ میں پہلے یہاں کہیں گھوم نہیں سکتا تھا، لیکن اب میں جہاں مرضی چاہوں جا سکتا ہوں۔ اب آ کر میں نے پاکستان کے قدرتی اور سیاحتی مقامات دیکھنا شروع کیے ہیں۔ پاکستان اب ایک مختلف اور منفرد ملک ہے۔ cultural heritage sites. So it's a different country now. Yes, you are so right. Previously, we have been. ماضی میں ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، لیکن الحمدللہ اب سب بہتر ہے۔ I'm quite hopeful. ہنگری دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں بتائیں، آپ لوگ وہاں کیسے رہتے ہیں، آپ کا کلچر کیا ہے، اور وہاں کیا کیا تہوار منائے جاتے ہیں۔ Life there, how you celebrate your occasions there. Yes. Well, Hungary as a state, I mean historically. تاریخی لحاظ سے ہنگری 1000 سال پرانا ملک ہے۔ ماضی میں ہم کازک، ازبک، منگوز اور ترکی کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 1100 سال پہلے ہم نے مغرب کی طرف ہجرت کی اور ہم یہاں آ گئے جہاں آج ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں ترکی کے ڈرامے بہت مقبول ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ یہ ڈرامے ہنگری میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں۔ ہنگری یورپ میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر ترکی کے ڈرامے بہت مقبول ہیں۔ TV dramas. So maybe this is one proof of our special relations to this part of the world. True that. So, Embassy of Hungary. پاکستان میں ہنگری کے سفارت خانے نے آل پاکستان بزنس فورم کے ساتھ اشتراک کر کے ایک بزنس فورم کا آغاز کیا ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ It is an excellent initiative. یہ بہت زبردست شروعات ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ سفری پابندیوں کی وجہ سے ہنگرین تاجر یہاں آنے سے قاصر تھے، اور اسی طرح پاکستان کے تاجر بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تو ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ اس بزنس فورم کا آغاز دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے آن لائن کیا تھا۔ By the two foreign ministers online. Wonderful. And I hope so this platform. زبردست۔ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ بہت ساری ہنگیرین فوڈ پروسیسنگ کمپنیوں نے اب پاکستان کا رخ کیا ہے۔ دنیا بھر سے جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ To the people, to the world who wants to come and invest in Pakistan. Well, first of all, regarding the Hungarian investment in this country. پاکستان میں ہنگرین انویسٹمنٹ کا عمل ابھی جاری ہے۔ ہنگری میں سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ کمپنیز 20 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ فوڈ پروسیسنگ کی بات کروں تو ہنگری کی سب سے بڑی ڈیری پروڈکٹس بنانے والی کمپنی نے بھی پاکستان میں MOU سائن کر لیا ہے۔ یہ چند ہفتے پہلے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اچھی مثالیں موجود ہیں۔ So, as you see, yes, there are good examples. Yes. Wonderful. Metro Line 1 in Budapest. بوڈاپیسٹ میں میٹرو لائن 1 دنیا کی دوسری پرانی انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے۔ ہنگری کے لیے سیاحت کتنی اہم ہے؟ Important tourism is for Hungary. Tourism is an extremely important sector of the Hungarian economy. ہنگرین معیشت کے لیے سیاحت ایک بہت ضروری سیکٹر ہے۔ سیاحت میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سیاحت لوگوں سے تعلق بڑھاتی ہے، اور دو ملکوں کے تعلقات میں سب سے اہم چیز وہاں کے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہنگری بہت خوش قسمت ملک ہے۔ ہر سال 12 ملین لوگ سیاحت کی غرض سے ہنگری آتے ہیں، جبکہ ہنگری کی کل آبادی 10 ملین ہے۔ سیاحت ہنگرین معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاحت میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ مجھے پاکستان میں بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے۔ I personally see a huge potential in Pakistan. یہ میرا اگلا سوال تھا کہ دونوں ممالک سیاحت کے شعبے میں کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ This is nature. So, پاکستان میں ایکو ٹورزم کی بہت گنجائش موجود ہے۔ جب میں گلگت بلتستان اور ہنزا ویلی کی سینری کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔
سیاحت کی غرض سے پاکستان میں ہیریٹیج سائٹس بہت شاندار ہیں اور مذہبی سیاحت بہت فروغ پا سکتی ہے. یہاں ہندو، سکھ، کرسچینٹی اور بدھ مت کے ہزاروں سال پرانے ہیریٹیج موجود ہیں. صرف گندھارا تہذیب سے آپ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، سری لنکا جیسے ممالک سے ہر سال لاکھوں سیاحوں کو بلا سکتے ہیں. Tens of thousands of tourists from China, from Japan, from South Korea, from Thailand, from Sri Lanka. Very true. Very important points that you have raised. وزیر اعظم عمران خان نے ہنگری کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا ہے. حال ہی میں آپ کے وزیر خارجہ اور وزیر تجارت نے پاکستان کا دورہ بھی کیا. کس طرح دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ So, how flourishing will be the results? Well, the visit took place. جس وزٹ کا آپ نے ذکر کیا یہ ہمارے کسی بھی وزیر کا پچھلے 15 سالوں میں پہلا وزٹ تھا. یہ بہت زبردست ملاقات رہی. اس ملاقات میں دونوں وزراء نے ایک MOU بھی سائن کیا جس میں ہنگرین حکومت کی جانب سے بے شمار پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس دی جائیں گی. دونوں وزراء نے اس اسکالرشپ پروگرام کو جاری رکھنے کا عہد بھی کیا ہے. ہر سال پاکستان سے 200 بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے تاکہ وہ ہنگری جائیں اور اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. To go to Hungary and to study in Hungarian higher education institutions. So that is very interesting and یہ انٹرویو میرے لیے بہت معلوماتی رہا. مجھے دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا. میں امید ظاہر کرتی ہوں کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری آئی ہوگی. in future more in every area of life. Inshallah. ہماری بات چیت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ابھی ہز ایکسیلنسی کے ساتھ ہم ملیں گے ان کی فیملی سے، جانیں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اور جانیں گے ان کی ایک ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی کے بارے میں. So let me introduce my wife, Agnes. Assalamu alaikum, Sana. وعلیکم السلام. How are you, Agnes? Thank you, I'm fine.